شرک ہے، یاد رکھیے، بہت سخت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ریا کی کیا حالت ہو چکی ہے، دکھاوے کا کیا معاملہ ہو چکا ہے کہ تمام کام، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام کام جو زندگی میں آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا. میں نے اگر کوئی لباس خریدا تو اس لیے یہ لباس نہیں خریدا کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، اس لیے یہ خریدا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں یہ پہن سکتا ہوں. میں فلاں بستی میں جا کر رہتا ہوں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر نہیں رہتا ہوں کہ وہاں سکون، چین اور اطمینان اور سہولتیں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر رہتا ہوں اس لیے کہ مالدار لوگ وہاں رہتے ہیں. میں فلاں چیز اور فلاں ہوٹلوں میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ یہاں اس لیے کھاتا ہوں کہ لوگ یہاں دیکھ کر عزت کرتے کہ یہ شخص فلاں ہوٹلوں میں جاتا ہے. میں چیزیں استعمال کی چیزیں، فلاں چیزیں اس لیے خریدتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں اس لیے خریدتا ہوں کہ لوگ ان سے جانیں کہ میرا وزن کتنا بڑھتا ہے سماج کے اندر. ہماری عورتیں زیورات اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ زیور پہن کر اپنے شوہر کو خوش کرے یا اپنے محرمات کے سامنے آئے، اس لیے پہنتے ہیں کہ محفلوں میں بتایا جائے کہ ہم کتنے وزن میں بڑھتے ہیں، مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ ہماری کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے. میں اس لیے گاڑی نہیں خریدتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر مجھے سہولت ملیں گی، اس گاڑی کے ذریعے میں جو ہے اپنے کام کروں گا، تجارت کی جگہ پہ جاؤں گا، سفر کروں گا، لوگوں سے ملاقات کروں گا. میں اس لیے وہ گاڑی خریدتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے بتانا ہے کہ میں یہ گاڑی خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو آج ہمارے اعمال کیا ہو چکی اندازہ لگائیے. لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح آدھا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ حدیث میں فرماتے ہیں نکاح آدھا دین ہے. اب انسان اس کے بعد باقی آدھے کی فکر کرے، مطلب آدھا دین مکمل کرتا ہے. لیکن یہ نکاح بھی دکھاوا ہے، اس لیے کہ ہم نکاح اس لیے ایسا کرتے ہیں، فلاں ہال میں اس لیے کرتے ہیں، فلاں منڈپ لگا کے اس لیے کرتے ہیں، فلاں لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں کرتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا ہے، سماج جان لے کہ میں کیا ہوں. تو آج زندگی کا کوئی شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں صرف دکھاوے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خوب استعمال کیجئے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے تو بغیر اسراف کی. کلو، اللہ نے قرآن فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو، زیادتی نہیں، ظلم مت کرو اپنے آپ پہ چیزوں کو ضائع کر کے. لیکن اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھے گھر میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھی گھڑیاں، اچھے موبائل. سارا آج مقصد جو ہے دکھاوا بن چکا ہے نا؟ بن چکا ہے نہیں بن چکا ہے، دکھاوا بن چکا ہے. آج میں کوئی چیز کو استعمال کرتا ہوں، ہے نا؟ انسان نے کوئی کپڑا لے لیا تو کپڑوں میں مختلف قسم کے لوگوز آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سارا سماج دیکھے کہ میرے کفس پہ کون سے لوگو رہتے ہیں تاکہ پتا چلے کتنا ورتھ میں، وزن کتنا بھر، یہ لوگو ہے. میں کسی چیز کو استعمال کرتا ہوں تو اس کو خاص طور سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا آپ نے یہ بھی لے لیا کہا؟ یہ تو بہت لیتے رہتا ہوں، مہینے 2 مہینے چینج کرنا میرا کام ہی ہے. خاتون ہے زیورات پہن لی، زیور پہن لی تو اس کو بہت زیادہ گرمی شروع ہو جاتی، بہت گرمی ہو رہی ہے آج، برقع دل میں جیسی برقع اٹھا آپ نے لے لیا، میرے شوہر تو ہر مہینے 10-20 تولے کی چیزیں لاتے رہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے لیے، ہے نا؟ وہاں بھی دکھاوا. دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ریا، کوئی زندگی کا شعبہ ہم ریا سے نہیں چھوڑ رہے. آج دکھاوا 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 دکھاوا، شان، نام و نمود، لوگ تعریف کرے. جب کسی عمل کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اور اگر کسی مباح جائز کام کے پیچھے نیت بدل لی جائے تو وہ جائز کام بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. معلوم ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، اتنا افضل عمل برباد ہو جاتا ہے. وہیں اگر کوئی مثال کے طور پر انسان نے کپڑے خریدے، کپڑے خریدنے کا مقصد ہے کہ جو ہے میں اپنے تن کو ڈھانکوں، اپنے سطر کو چھپاؤں، اپنے جسم کے عیب کو چھپاؤں. اللہ نے لباس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم دیا، میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، ہے نا، اور میرے جسم کی حفاظت ہو، ہے نا، اور میں صاف ستھرے کپڑے اسی لیے پہنتا ہوں. تو پھر یہ لباس کا خریدنا بھی باعث اجر و ثواب ہے چونکہ نیت اچھی ہے. اور وہاں نماز تو فرض ہے لیکن نیت برا ہونے سے برباد ہو گیا. تو کسی بھی چیز کے پیچھے اچھی نیت اگر لگ جائے مباح کام کو تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے. اور کسی اچھے سے اچھے عمل کے پیچھے ریا لگ گیا نا، دکھاوا آ گیا تو بڑے سے بڑا عمل برباد. نکاح کر رہا آدھا دن مکمل کرتا ہے، ریا کے لیے کرتا ہے. اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام چیزیں آج ہم نے صرف دکھاوا 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 دکھاوا. بھائی آپ نے ایسا گھر کیوں بنایا؟ آپ کو تو ایسا گھر پسند نہیں. لوگ بول رہے تھے ایسا گھر درست نہیں ہوتا تو میں لوگوں کے لیے بنا لیا. مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے ایسا گھر بنایا جو آپ کی نفس کو پسند نہیں،
ہے نا. حتیٰ کہ آج تو حالت یہ ہے دکھاوے کی, جو چیز دکھانے کی نہیں وہ بھی لوگ دکھاتے ہیں, کہ ایک انسان جو ہے فلاں لڑکی کو دیکھنے گیا, اسے گھر والے لڑکی پسند کرنے گئے, تو لڑکی تو پسند آ گئی, لیکن تھوڑا اس میں فلاں مسئلہ ہے, لوگ کیا کہیں گے ایسی بہو لے کے آئے, لوگ کیا کہیں گے بیٹے کو کہ ایسی جو عورت ساتھ گھوم رہا تھا, نہیں پھر ہم نہیں کر سکتے, نہیں آپ کی بچی بہت اچھی ہے, دیندار ہے, سب ہے, لیکن وہ ایک اس میں کمزوری ہے, لوگ کیا کہیں گے. مطلب بیوی بھی لا رہا ہے, بہو بھی لا رہی ہے, تو دکھانے کے لیے, سبحان اللہ, دکھانے کے لیے. سماج کیا بولیں گا وہ سوچ کر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. کیا عجیب معاملہ ہے, مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے ریا میں کس حد تک ہم بڑھ گئے ہیں, کہ حالت یہ کہ ایک انسان حج کو جا رہا ہے. حج بہت افضل عمل ہے شریعت میں. حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے, حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو اگر انسان کر لے خالص نیت سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک حج, دوسرا ہجرت, تیسرا اسلام قبول کرنا. 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرنے سے جو خالص نیت سے کیا گیا ہو, دوسرا ہجرت کرنے سے, اللہ کی راہ میں ایک شہر کو چھوڑ کر کے وہاں عمل نہیں کرنے, دوسرے شہر جانے سے, اور تیسرا اسلام قبول کرنے سے. تو یہ وہ عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن آج حج کو بھی جا رہے ہیں تو کیا ریا اور نام و نمود ہے. کہ ایک مرتبہ میں نے ایک محفل دیکھی, راستے پہ لوگ جمع تھے اور وہاں ڈھول بج رہا تھا, اور اس ڈھول کے بیچ ایک خاتون ہار پہن کر چل رہی تھی. مجھے لگا یار الیکشن تو ختم ہو گئے, پھر بھی پتہ نہیں ہو سکتا ری الیکشن ہوا ہوگا وارڈ کا, تو جیت کے آگئی خاتون بیچاری جا رہی ہے, ڈھول بج رہا ہے اور لوگ ساتھ چل رہے ہیں. میں نے, اب کسی نے کہا کہ دیکھا کہ آپ نے اس کو, میں نے کہا آواز آ رہی تو نظر تو جائیں گی بھائی کیا ہو رہا ہے, بلکہ دیکھ لیا تو کہا یہ خاتون حج کو جا رہی ہے, یہ حج کو جا رہے ہیں. تو ڈھول بجا کے وہ ہار پہنے لوگ لالا کے گھر سے نکل رہے ہیں, گلی میں ہار پہنا رہے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے باجی, اور وہ ڈھول بجا کے آگے چل رہے تاکہ اعلان کر رہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں. آج وہ حج بھی ہمارا دکھاوے کا مرکز بن گیا ہے. ہوا نہیں ہوا بھائی, ہمارے ابا کو ہم کو حج کو بھیجنا یہ سال, بھائی آپ کی استطاعت تو نہیں نا حج کو بھیجنے کی ابا کو, نہیں ادھار لے کے بھیجوں گا میں, کیوں, چاچا نے حج کر لیے, ماموں نے حج کر لیے, تایا نے حج کر لیے, سب لوگ سودو کر رہے ہیں نام پر, تو ہم بھی ابا کو حج کو بھیج دے رہے. لوگوں کے لیے حج کرایا جا رہا ہے, اللہ کے لیے حج نہیں ہو رہا ہے نا. کیا ملیں گا اس کا اجر ہمیں؟ میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ بھائی کے رخے پہ لکھا ہوا تھا الحاج, سالوں کے رخے پہ لکھا تھا جب دعوت نامہ تھا الحاج, اور ہمارے ابا کے رخے پہ اب تک الحاج نہیں آ رہا. کتنی شرم کی بات ہے, چلو ابا حج کو جاؤ اور میں بھی حج کو جا رہا. نہیں ضروری ہے بیٹا, الحاج لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے نا. کیسا عجیب ہو گیا ریا کا معاملہ, کیسا عجیب ہو گیا, اندازہ لگائیے. الحاج, تو الحاج اور حاجی یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. کسی نے مجھے ایک بار کہا آپ حاجی صاحب ہے یا الحاج صاحب ہے, میں نے کہا میں حاجی صاحب بھی نہیں اور الحاج صاحب بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا لیکن یہ فرق کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا ذرا بتائے. تو بولے حاجی وہ ہوتا ہے جس نے 1 حج کیا, الحاج وہ ہوتا ہے جس نے 2 حج کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ, اور 3 کر لے تو الحاج حاجی, کیونکہ 2 اور 1 3 ہو جائیں گا نا پھر, اور 2 4 کر لے تو الحاج الحاج. کیا آپ کیا کریں گے اس کو؟ اور میں بولا اگر اس نے زکات دیتا ہوں گا تو, اور نماز تو پڑھتا ہی ہوں گا نا, صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں گا, تو کہاں یہ سب بھی کرتا ہے. تو میں نے بولا پھر تو ایسا ہم کو کرنا پڑے گا, توحیدی, نمازی, زکاتی, صدقاتی, حاجی, اور جو اچھائی کا حکم, مطلب جو ہے سب لگانا پڑے گا نا پورا اس کے نام کے آگے, کیونکہ اب سب کر رہا ہے وہ. ہر چیز, ہمارے حج بھی ریا کا مرکز بن چکی ہے, ہماری نمازیں ریا کا مرکز بن چکی ہے نہیں ہے. آج تمام کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال صرف خالص اللہ کے لیے ہو. یاد رکھیے, خالص اللہ کے لیے, اس میں کوئی ریا, کوئی نام, کوئی نمود, کوئی دکھاوا کسی کے لیے وہ نہ ہو سکے تو اپنے اعمال کو خاموشی سے کیجیے, مت بتائیے دنیا کو. آج لوگ نیکی کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے دعوتیں کھاتے ہیں, اور نیکی کر کے آتے ہیں لوگوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں. اتنے کھائے تو اتنے دینا بھی پڑیں گا نا. کیا حالت بنا لی ہم نے اپنی بہرحال. تو آپ سے فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک جو ہے اصغر ہے. پوچھا گیا وہ کیا ہے, تو کہا دکھاوے کے لیے کوئی کام انسان کرے. ٹھیک, اب اخلاص جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے.